ہمارے پیارے پروفٹ نے نماز کو ایک گرم پانی کے چشمے سے تشبیہ کی. بے شک. اگر کسی شخص کے صحن میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر وہ شخص اس چشمے میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے، اس کے جسم میں اور گندگی نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور بس اسی طرح اگر کوئی انسان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا فاطمہ نے کہ جس طرح سے ہم غسل کرتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز پڑھنے سے ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ تھا ہمیں جب ہم نماز پڑھتے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بے شک. اور جب ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں. اور آپ کو پتہ ہے ساتھیوں، ہمارے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے. بالکل ٹھیک نوال آپ نے کہا. تو دیکھیں اس سے آپ کو پتہ چل گیا نماز کی اور بھی آپ کو امپورٹنس پتہ چل گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس لیے نماز تو جی بتائیں. ہم نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے قریب بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز پڑھو. جی تو اب عنایہ آپ ہمیں کیا بتائیں گی؟ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں مولا علی علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی سے نماز کی اہمیت بیان کی ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جاؤ. نماز گناہوں کو اس طرح جھاڑ کر الگ کر دیتی ہے جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور اس طرح گناہوں سے آزاد کر دیتی ہے جس طرح چوپائیوں کے گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جاتا ہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دی جا چکی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. بے شک. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تاکید کیا کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی نماز خشوع و خضوع سے نماز قائم کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف خود نماز قائم کریں بلکہ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کی تاکید کریں کہ وہ بھی نماز قائم کریں. جی عنایہ اب ہم چلتے ہیں علیحہ کی طرف. جی علیحہ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چوروں کا سردار وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے، یعنی مکمل ادا نہیں کرتا. جی جزاک اللہ علیحہ. تو دیکھیں نماز میں چوری کرنے سے کیا مراد ہے کہ آپ صحیح طور سے اپنے ورڈز جو ہیں ان کو پروناؤنس نہیں کر رہے ہو، یا پھر اگر رکوع میں گئے ہو تو فوراً کچھ پڑھے بغیر سجدے میں چلے گئے. یعنی کہ جب آپ نماز پڑھے تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ بہت سارے سٹیپس آپ مس کر رہے ہو تاکہ جلدی جلدی ختم ہو جائے. تو اس طرح آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے کہ بالکل اٹینٹیو ہو کے ایک جو آپ آیت یا کوئی بھی سورت پڑھ رہے ہو تو آپ نے اس کو صحیح طریقے سے پروناؤنس بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کس کے سامنے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور نماز جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. تو نماز قائم تب ہو سکے گی جب آپ اس کو پراپرلی پڑھو گے، جیسے میں نے آپ کو بلڈنگ کا ایگزامپل دیا تھا. ٹھیک ہے، اب سب کو سمجھ آ گئی؟ تو یہ آج آپ لوگوں نے سیکھا اور یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے گفٹس ہیں، کیونکہ رمضان ہے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ڈھیر ساری بلیسنگس دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین.